کہ ہم میں سے کسی نے بھی کربلا کے شہیدوں کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. نہ ہم نے کسی شہید کو تڑپتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے کسی شہید کو دم توڑتے ہوئے دیکھا. تب ہمارا یہ حال ہے کہ ہر سال ایک ہی تذکرہ ہے. سوچئے اس کا حال کیا ہوگا جس کو روز کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ. بعض علماء کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ فرزند زہرا کو کربلا کے شہیدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے. زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا کیسے حسین نے. زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے جب خون نکل رہا تھا تو حسین نے چلو میں کیسے لیا تھا. میرا امام ان مناظر کے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی دیکھتا جب نیزے کی نوک سے چادر لوٹی جا رہی تھی. میرا امام یہ منظر بھی دیکھتا ہے جب 4 سال کی یتیمہ کو تماچے مارے جا رہے تھے. تو صرف سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہو. اسی قلب امام کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس سال آپ کی خدمت مقدس جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان شرح زیارت ناحیت المقدسہ ہے. میں اپنے اور آپ سب کے امام کی بارگاہ مقدس میں توسل کرتے ہوئے کہ اس عنوان پر ہم اور آپ مل کر کچھ ایسی معرفت حاصل کر سکیں کہ شاید رونے میں کچھ اور کیفیت بہتر ہو جائے. شاید ہم یہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں. تمہیدی گفتگو ہے اس امام کی بارگاہ مقدس میں کہ جو 72 کا سوگوار ہے. جب صاحب عزا کو پہچانیے گا تو پھر صاحب عزا کی خدمت میں تعزیت پیش کیجیے گا. صاحب عزا سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس صاحب عزا کو تلاش کرتے کرتے ہم اس آیت پر پہنچے ہیں. اس آیت کو انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ترنامہ کلام میں تبرکن تلاوت کیا جائے گا. یہ لفظ تبرکن کا مطلب کیا ہے کہ تفسیر قرآن بیان نہیں ہوگی، بلکہ آیت کے ذریعے آیت کے پس منظر میں صاحب آیت کو تلاش کریں گے. اور صاحب آیت نے کس طرح اپنے جد کو سلام پیش کیا، ان الفاظ کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی قلیل معرفت کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آئیے آج اس آیت کا ترجمہ اور ذرا سی اس کی شناخت اور پہچان کر لیں. سورہ مبارکہ الزخرف، اس کا ایک نام سورہ حامیم بھی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب میں تلاش کریں 25ویں پارے میں یہ سورہ ملے گا. سورہ کا نشان سورہ نمبر 43 ہے، اور نزول کی ترتیب میں اس سورہ کی جو نمبرنگ ہے اس کے لحاظ سے 63 ہے، یعنی 20 کا فرق ہے. 43 اور 63. سورہ الزخرف، سورہ حامیم 25ویں پارے کے اندر ہے. یہ پورا سورہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا سوائے ایک خاص آیت کے کہ اگر کبھی اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے تو اس آیت کی تلاوت کا لطف الگ ہوگا کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی. نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ میدان میں اور نہ گھر میں. وہ آیت ایسے مقام پہ نازل ہوئی جس کی خبر یا خدا کو یا خدا کے مصطفیٰ کو یا خدا کے مرتضیٰ کو. سورہ الزخرف کی تلاوت کیوں کی جائے، اس سے کیا ملے گا؟ تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم قیامت میں اس سے فرمائے گا خدا بات کرے گا اس سے جو آج خدا سے بات کرے گا. بس جو طریقہ بات کرنے کا ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں سورہ زخرف پڑھو تم خدا سے بات کرو، اور قیامت میں خدا تم سے بات کرے گا. خدا کیا بات کرے گا؟ خدا ہر کس و ناکس کو منہ نہیں لگاتا.
خدا اس کو منہ لگاتا ہے کہ جو منہ لگانے قابل ہیں. اللہ اکبر. قیامت میں خدا بات کرے گا. پیغمبر فرما رہے ہیں حدیث. کیا بات کرے گا؟ سورہ زخرف کے پڑھنے والے سے فرمائے گا آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی. جاؤ جنت میں حساب کے بغیر جاؤ. اللہ اکبر. اس عشرے میں انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ شاید کوئی ایک آدھ دن تو ایسا ہو کہ ہم یہ سورہ پڑھ لیں، تاکہ اس روایت کے مطابق ہم اس مقام پر آ سکیں جہاں خدا ہم سے فرمائے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آئیے تفسیر سورہ اور آیت کو چھوڑتے ہوئے آیت کا صرف ترجمہ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. اس سورے کی آیت نمبر 28 الفاظ کیا ہیں؟ جعلها، خدا نے اسے قرار دیا، اسے قرار دیا. کلمۃ باقیۃ، ایک ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا. ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا. کہاں پر رہے گا؟ فی عقبہ، اس کی نسل میں رہے گا. دونوں ضمیریں ہیں. اب جو با ضمیر ہیں وہ ضمیر کا مرجع پہچانیں گے. جو بے ضمیر ہیں انہیں سمجھ میں ضمیر نہ کبھی کل آئی تھی نہ آ جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخری آیت کا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ واپس پلٹ آئیں. عجیب آیت ہے. جعلہا، ہا ضمیر، عاقبہ ہی ضمیر، لعلہم ہم ضمیر، اور تینوں کے مرجع تلاش کیجئے آپ. لیکن یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں. ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہیں. ایک کو سمجھنے چلے تھے، وہ نہ سمجھ سکے 70 کیا خاک سمجھ میں آئیں گے جس سے 72 سمجھ میں آ گئے. شاید وہ کہیں ان 70 میں کسی ایک کو پہچاننے قابل ہو جائے. بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کیا میں نے کہ دعویٰ بھی نہ ہو جائے اور مایوسی بھی نہ ہو جائے. 72 کو پہچانیں گے تو 70 میں کسی ایک تک تو پہنچیں گے. اب آئیے اس کا ایک باطن بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت مقدس میں. ظاہر تو میں نے بیان کر دیا. ظاہر کا مطلب کہ اس میں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ فرمایا کہ کلمہ توحید کو خدا نے قرار دیا ہے ابراہیم کی نسل میں. کلمہ توحید کو، شہادت وحدانیت کو خدا نے قرار دیا ہے کلمہ باقیہ بنا کر، ایسا کلمہ بنا کر جو ہمیشہ رہے گا ابراہیم کی نسل میں، کہ شاید کہ کبھی عام انسان پلٹنا چاہیں تو انہیں کلمہ نصیب ہو جائے. یہ اس کا ظاہر ہے. اب اس کا باطن بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے یہ عقبہ ہی کے اندر ضمیر جو پلٹائی ہے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. اور جعلہا میں جو ہا ضمیر ہے، اس سے مراد منصب ہدایت اور امامت ہے کہ خدا نے امامت کو قرار دیا ہے حسین کی نسل میں. شاید کہ کوئی انسان پھر حسینی ہو جائے. لعلہم یرجعون، شاید کوئی اتنا ہمدرد ہو جائے کہ حسین کا ہمدرد دکھائی دے. لعلہم یرجعون. یہ آیت کا ایک بات میں نے بیان کی. اب آئیے جو وارث حسین اس آیت کے اعتبار سے وہ اپنے جد کو سلام کیسے کر رہے. شرح زیارت ناہیہ. بہت سارے افراد ہم میں سے لفظ ناہیہ سے واقف شاید نہ ہوں، تو پہلے لفظ ناہیہ کی وضاحت کر دی جائے کہ ناہیہ کس سے کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حالات آل محمد کے حوالے سے کتنے مشکل رہے. اتنے مشکل رہے کہ آئمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا. آئمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا. کسی امام کو عالم کہہ کے پکارا، کسی کو فقیہ کہہ کر پکارا.
کسی کو سید کہہ کے پکارا اور کسی کو ہادی کہہ کے پکارا تو کسی کو عسکری کہہ کے پکارا. عسکری نام نہیں ہے، ہادی نام نہیں ہے، عالم نام نہیں ہے، فقی نام نہیں ہے، سید نام نہیں ہے. ایسے حالات، تو ایسے حالات میں ایک اشارہ اور کنایا ہوا کرتا تھا. بھائی آپ سمجھ جائیے، لوگ آج بھی کہتے ہیں نا سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے. وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا تھا، تو کبھی کبھی کسی کے نام کو اگر ظاہر نہ کرنا ہو تو ضمیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں. اسی انداز سے خاص سامرہ کے ماحول میں 10ویں امام، 11ویں امام اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تینوں ائمہ کے اعتبار سے لفظ ناحیہ استعمال ہوا خود سامرہ کے لیے. بھائی یہ خبر کہاں سے آئی؟ خبر اس طرف سے آئی ہے. ناحیہ کہتے ہیں طرف کو، سمت کو. کس کی طرف سے آئی ہے؟ ان کی طرف سے آئی ہے. تو یہ لفظ طرف اردو میں، لفظ سمت اردو میں، اس کا عنوان عربی کے لحاظ سے ناحیہ ہے. اور الف لام کے ساتھ الناحیہ، اس سے مراد شہر سامرہ ہے. اور الناحیہ میں شخصیات سے مراد دو شخصیات ہیں، ایک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک امام زمانہ علیہ السلام. دو شخصیات. کہ جب کوئی خبر 11ویں امام سے پہنچانی مقصود تھی آپ کا نام لیے بغیر، تو کہتے تھے کہ ناحیہ سے خبر آئی ہے. جب کوئی خبر پہنچانا مقصود تھی امام حجت سے نام لیے بغیر، تو کہتے تھے کہ ناحیہ سے خبر آئی ہے. اب اتفاق یہ کہ زیارت ناحیہ بھی دو قسموں کی ہے. قسم کا مطلب دو الگ الگ عبارتیں ہیں. ایک زیارت ناحیہ مشہورہ ہے اور ایک زیارت ناحیہ غیر مشہورہ ہے. اب لفظ غیر استعمال کر کے پریشان نہ ہوئیے، یہ غیر بھی اپنی ہے. کچھ غیر غیر ہیں، کچھ غیر اپنے ہیں. تو لفظ غیر اردو والا اور ہے اور عربی والا اور ہے. اور یہ غیر کس کے مقابلے پر؟ مشہور کے مقابلے پر ہے. ایک مشہور ہے اور ایک غیر مشہور ہے. بالکل ایسے جیسے زیارت عاشورہ مشہور اور غیر مشہور، ایسے زیارت ناحیہ ایک مشہور ایک غیر مشہور. زیارت ناحیہ غیر مشہور کیا؟ پہلے سن لیجئے. ذرا سی تمہید ہے، ابھی ہم اس کے الفاظ پر آج شاید نہ پہنچ سکیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں. ذرا سی تمہید مکمل ہو جائے. اور یہ تمہید اس لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل، یعنی کل کا دن، امام زمان کا ظہور ہو جائے. پھر ناحیہ. اور پھر ہم اگر کل 12 محرم کو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اگر امام کی خدمت میں امام کے جد کا پرسہ پیش کرنا چاہیں تو کن الفاظ کا انتخاب کریں؟ اس لیے یہ بہت اہم. تو میں نے چاہا کہ پہلے ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ ناحیہ غیر مشہورہ کیا ہے. زیارت ناحیہ غیر مشہورہ کا عنوان ہے زیارت شہدائے کربلا. اس میں امام نے ہر ایک شہید کا نام لے کر الگ الگ ان شخصیات کو اس زیارت میں مخصوص طور پہ بیان کیا. جب کبھی مقتل سے کسی شخصیت کو سمجھنا ہو کہ آیا یہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے کہ نہیں، تو کتب رجالیہ کے علاوہ ایک اور دلیل یہ بنتی ہے کہ آیا زیارت ناحیہ میں نام شامل ہے کہ نہیں. اگر زیارت ناحیہ میں نام شامل ہے، سمجھو کہ یہ شخصیت کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے. اب آئیے اتنے سے تعارف کے بعد یہ زیارت ناحیہ غیر مشہورہ، بعض کہتے ہیں یہ اصلاً غیر مشہورہ والی زیارت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ سے آئی. لیکن جو زیارت ناحیہ مشہورہ ہے غالباً 10 محرم کو آپ نے یہ تلاوت بھی کی ہوگی. یہ مشہورہ ہے. اس کی سند پر پہلا جملہ کہ 413 سن ہجری میں 413 سن آف ہجرہ 413 سن آف ہجری میں شیخ مفید کی شخصیت آپ سب کو معلوم ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ میں شیخ مفید کی قبر سے دعا مانگ کر آج ممبر پہ آیا ہوں. میں صبح کی نماز سے پہلے، آج صبح کی نماز سے پہلے شیخ مفید کی قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا امامین کاظمین کی زیارت کے شرف کے ساتھ. تو شیخ مفید سے کچھ توسل کر کے یہاں تک آیا. شیخ مفید شخصیت ہے.
آپ نے کتاب مرتب کی، تالیف کی، کتاب کا نام ہے المزار، المزار، زیارت نامے والی کتاب. اور اس کتاب میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس زیارت کو سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس زیارت کو اپنی کتاب میں نقل کیا. اس کے بعد اگلی شخصیت 595 سن ہجری، 595 سن آف ہجرہ، ابن المشہدی کہلاتے، محمد بن جعفر. انہوں نے کتاب لکھی، کتاب المزار الکبیر. ایک کتاب المزار، ایک کتاب المزار الکبیر. اس میں انہوں نے اس زیارت کی سند کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملایا. اور اس کے بعد کے علماء نے اور پھر محققین نے اس زیارت کی وضاحت میں بہت سارے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھے. صرف 2 اشارے آج کی حد تک کافی تھے کہ ایک وہ کتاب جہاں سے یہ زیارت سب سے پہلے لوگوں کے لیے سامنے آ سکی، اور اس کے بعد دوسرا وہ شخصیت کا حوالہ کہ جنہوں نے براہ راست اس کی نسبت کو امام سے قائم کر کے بیان کیا. اور اب آئیے تیسری بات اس زیارت کے حوالے سے. گرچہ بہت کم لوگ اس کی شرح بیان کر سکے آج تک، بہت تلاش کرنے کے بعد صرف 9 علماء ایسے گزرے کہ جنہوں نے زیارت ناحیہ کی شرح کو لکھا. صرف 9 علماء، 7 کتابوں کے حوالوں کے بعد 9 علماء ایسے گزرے کہ جنہوں نے زیارت ناحیہ کی شرح کو لکھا. زیارت ناحیہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے ایک بیٹے کا اپنے باپ کی شہادت پہ مرثیہ ہے. ایک بیٹے کا اپنے باپ کی شہادت پہ مرثیہ ہے زیارت ناحیہ. اور زیارت ناحیہ کی اس وضاحت کے ساتھ اب آئیے تھوڑا سا اس کے الفاظ پر، تاکہ کل کی مجلس سے پہلے ہم آج کی مجلس میں ایک مقدمہ قائم کر لیں. عجیب زیارت، عجیب زیارت، ایسی زیارت ہے جس کو اگر اس کے حصے مرتب کی جائیں تو 8 حصوں میں امام نے گفتگو کی ہے. اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ انبیاء پر سلام کیا گیا ہے. زیارت ناحیہ کا پہلا حصہ 23 انبیاء کے نام لیے امام زمان نے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 25 انبیاء کے نام ہیں. زیارت ناحیہ میں امام زمان نے 23 انبیاء کے نام لیے. اور اس کے بعد پھر ائمہ طاہرین کے نام دیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے جد مظلوم کربلا کے اعضائے بدن کے نام لیے. اعضائے بدن کا مطلب جن اعضاء پر ظلم ڈھائے گئے تھے. یقیناً ہم میں سے، آپ میں سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور واقعاً ہم بہت ہی دعاؤں کے معاملے میں بڑے بخیل واقع ہوئے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں. بڑے بخیل ہیں. جب دعا مانگتے ہیں، منت مانتے ہیں یا مانگتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. بچہ بیمار ہے، میری ساری دعاؤں کی توجہ کہاں پر ہے؟ بچے کی شفا یابی پر. جاب ختم ہو گئی، اب ساری منتیں مرادیں کس کے لیے ہیں؟ جاب کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مکان کرائے کا ہے تو اب ساری نظر و نیاز کس کے لیے؟ منت کے نام سے. کس کے لیے؟ کہ یہ مکان نہ ہو جائے. تو کیا یہ غلط ہے؟ غلط نہیں، لیکن اتنی بلند بات بھی نہیں ہے کہ ہماری تعریف کی جائے. بھائی پیاسا اگر پانی مانگے اپنے لیے تو پیاسے کی تعریف نہیں ہوگی، تعریف پانی دینے والے کی ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر بھوکا روٹی مانگے تو روٹی مانگنے پہ اس کی تعریف نہیں ہوگی، روٹی دینے والے کی تعریف ہوگی. اور وہ بھی اگر وقت افطار اٹھا کے دے تو تھوڑا سا اور اپنے اذہان کو بلند کیجئے، پھر ہم قابل تعریف کب ہوں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں ایسی شخصیت کی کہ جن کو غیر معصوم علماء خادمین علوم آل محمد میں ایک بڑا لقب دیا گیا، بحر العلوم، علوم کا سمندر. اور اتنا حسین نام تھا محمد مہدی. انہوں نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں 40 روز کا کوئی عمل انجام دیا. اب کچھ اس نماز تھی، کچھ زیارت عاشورہ کا عمل تھا، اس میں اختلاف ہے. وہ عمل کیا تھا؟ 40 دن کا خاص عمل. اس سے ہم اردو میں کہتے چلا کاٹا. 40 دن عمل کیا مسلسل. اللہ اکبر. اور کیا آپ کی منت کیا تھی؟ آپ کی حاجت کیا تھی؟ آپ کی مراد کیا تھی؟ نہ مراد صحت بدن کی، نہ مراد رزق جسم کا، نہ مراد مکان سر چھپانے کے لیے،
نہ حاجت اولاد نہ اموال نہ اسباب، کچھ نہیں تھی، ایک ہی حاجت. وہ حاجت یہ تھی کہ پروردگار مجھے میدان کربلا، وہ اس میں خیام حسین لگے ہوئے تھے، وہ دکھا دے. شاید ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی ایسی منت، کوئی ایسی حاجت ذہن میں قائم بھی نہ کی ہو. ہم بہت سے بہت کربلا کی دعا مانگ لیتے. زیارت کربلا اور ہے، زیارت میدان کربلا اور ہے. زیارت روضہ حسین اور ہے، زیارت چہرے حسین اور ہے. زیارت ذریح مقدس اور ہے، زیارت پامالی بدن اور ہے. اب ان کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، حاجت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی اگر مولائے کائنات کے حرم میں 40 دن کوئی عمل کرے تو کیا خالی ہاتھ جائے گا؟ جبکہ نام اس کا محمد ہو، اسے علماء کہتے ہوں کہ علوم کا سمندر ہے. آپ کو حالت خواب اور حالت بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی. کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایام ازاں ہیں تو شاید آپ کو کبھی کیفیت وارد ہوئی ہو کہ مصائب سن کے گئے، رات کو گھر میں جا کے لیٹے تو شاید مصائب کی کیفیت میں نہ نیند پوری آئی تھی نہ پورے بیدار تھے، کچھ آپ نے کربلا کا منظر دیکھ لیا. شاید کسی کو خواب میں علم دکھائی دیتے ہوں، کسی کو خواب میں ذوالجناح کی شبی کی زیارت ہوتی ہو ایام ازاں ہے نا. لیکن انہوں نے اپنے خواب اور بیداری کی کیفیت میں، اس کو حالت کشف کہا جاتا، کربلا کے پورے منظر کو دیکھا، خیمہ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، خیمہ عباس علمدار کو دیکھا، خیمہ سرکار سید الشہداء کو دیکھا، اور خود اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے خیمے کے در پر امام کی خدمت میں حاضر دیکھا. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے، اس بات کو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اور ظہور امام سے پہلے تک بھی کربلا کے محبوں میں اضافہ ہو رہا ہے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یہی تو ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. کہتے میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں امام کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوں، اور امام علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر دیا.